معاشی انصاف کے امکانات کے فلسفیانہ محاکمہ کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ آپ عالمی ادب، بالخصوص اردو اور انگریزی ادب، فلسفہ مشرق و مغرب، نفسیات و معاشیات کے دریاؤں کے غواص اور شناور ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اسد صاحب لٹریری لیکچرز بھی دیتے ہیں اور کئی مشاعروں میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ماڈرن، پوسٹ ماڈرن، پری ماڈرن فلسفی اور پولیٹیکل اکنامی میں بھی رہتا ہے۔ اور حال ہی میں ان کی ایک بہت ہی زبردست مدلل ایک کتاب پبلش ہوئی ہے جس کا نام ہے سبوچا، اور اس میں انہوں نے اپنی شاعری کے مجموعوں کو پیش کیا ہے ہمارے لیے۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب ڈاکٹر اسد شہزاد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنا ریڈیو نیو یارک کی ٹیم اور بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قدرے ادبی قحط کے دور میں آپ یہ ادب کی جو شمع جلا رہے ہیں، یہ ایک ایسا قابل قدر کام ہے کہ جس کو ہم سب کو مل کے لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور بہت شکریہ جی۔ اب اگر یہ اس کتاب کے حوالے سے، یا بلکہ پہلے ہم اگر اس شاعری یعنی شاعری کا مقصد کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کریں، تو ایک تو یہ کہ ہمارے تخیل کی، ہمارے امیجنیشن کی آبیاری کرتی ہے، ہمیں زیادہ کریٹو بنانے میں مدد دیتی ہے، ہمارے گونگے جذبوں کو زبان عطا کرتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو انسان کو جو حیوان ناطق کہا گیا ہے، تو زبان کے اظہار کے اور بیان کے نت نئے ذریعے ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اور دوسری جو خاص بات ہے اس کے علاوہ، شاعری جتنی کوٹیبل ہوتی ہے، جتنی آسانی سے ہم اسے کوٹ کر سکتے ہیں، اقبال کو یا غالب کو یا ورڈزورتھ کو یا والٹ وٹمن کو یا رابرٹ فراسٹ کو یا فیض صاحب کو یا سلیم احمد کو یا کسی دوسرے شاعر کو، اتنی آسانی سے شاید ہم اتنی درستگی کے ساتھ نثر کو حوالہ نہیں بنا سکتے، اس کو آسانی سے کوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری یاداشت کا حصہ بن جاتا ہے، شعر جو ہوتا ہے یا غزل یا نظم۔ پھر اسی طرح ہمارے جمالیاتی حس کی نشو و نما بھی شاعری کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو شاعری کی ایک قسم ایسی ہے جو تفکر کو، تدبر کو، سوچ کو اور فکر کو پروان چڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اور بعض اوقات تو شاعری ہمیں ایسی سامنے پڑی ہوئی چیزیں دکھا دیتی ہے جو ہمارے سامنے تو ہوتی ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں، سامنے رہتے ہوئے بھی وہ انویزیبل ہوتی ہیں، کیونکہ مانوسیت ایک طرح سے ہمارے سامنے ایک پردہ بن کے آ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے مانوس ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان کی حقیقت کو دیکھ بھی نہیں پاتے، تو شاعر ہمیں اس کی حقیقت دکھاتا ہے۔ وہ جیسے میر نے کہا ہے کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ واہ واہ، بالکل۔ تو ہر جگہ معمولی چیزیں جو بظاہر نظر آتی ہیں وہ معمولی نہیں ہوتی، ان میں ایک نیا دوسرا جہان چھپا ہوتا ہے۔ یوں تو شاعری کی مختلف لوگوں نے مختلف ڈیفینیشنز، مختلف تعریفات پیش کی، جیسے ہم نے دیکھا اگر کافی مشہور اس میں جو ڈیفینیشنز جو زیادہ مقبول ہو گئیں ان میں سے ورڈزورتھ کی ایک ڈیفینیشن ہے، پھر ٹی ایس ایلیٹ کی ڈیفینیشن ہے اور دوسری ہیں۔ لیکن اگر میں اپنے انداز میں دیکھنے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہمارے سامنے ایک طرح کی ظاہری دنیا جو ہم جس سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور ایک کسی قدر ہماری نظر سے اوجھل دنیا۔ تو شاعر جو ہماری نظروں سے اوجھل دنیا ہوتی ہے اسے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ جیسے وہ ایک شعر ہے کہ لکھے وہ جب بھی کوئی بات نہیں کہتا ہے، وہ ایک جہاں میں نہیں دو جہاں میں رہتا ہے۔ واہ واہ۔ تو اس طرح سے شاعر ہمیں ایک تو ہمارے سامنے کا جہان، اس کی جو ڈیپر لیول ہے، اس کی جو قدر گہرائی کی سطح ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے سمجھیں کہ فنکشنز ہیں جو شاعری کے ذریعے جی ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔
کی، بہت ہی خوب، بہت ہی کمپریہنسو آپ نے شاعری کی ڈیفینیشن کی اور بہت کچھ آپ نے بتایا کہ شاعری